زنا از خود وہ کبیرہ گناہ میں، اس کی حد ہے، اس کی ایک سزا ہے۔ جب آپ زنا کا کوئی جب اعتراف کرتا ہے اور اس پر 4 عینی گواہ بٹھا دیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑوں کی سزا۔ ایسا ہے نا، پورنوگرافی دیکھنے کی سزا، ماسٹربیشن کی سزا کبھی پڑھی ہے؟ کیونکہ یہ گناہ صغیرہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ درست نہیں، گناہ ہے، لیکن یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی حد مقرر۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شرعی طور پہ بھی اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ سوڈان گئے، سوڈان میں نا مالکی ہیں فقہ کے لحاظ سے، ہم اہل سنت و جماعت میں 4 مین امام ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، اور امام احمد بن حنبل۔ اور اگر ہم زیادہ تر ایریا دیکھیں تو ہمارے بر صغیر میں ترکی میں امام ابو حنیفہ ہیں، مطلب حنفی فقہ ہے، ہم جب ایک دوسرے کہتے ہیں آپ حنفی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چلے جاتے ہیں یہ موراکو، سوڈان، کچھ مصر کا ساؤتھ جو ہے تو یہ سب مالکی ہیں۔ مصر میں چلے جاتے ہیں اور کچھ عرب کے ممالک میں تو وہاں شافعی ہیں، اور اسی طرح سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو وہاں حنبلی ہیں، لیکن سب اہل سنت و جماعت۔ اب یہ چیز جو لازمی ہے ہمارے لیے جو سمجھنی کہ ہم جب سوڈان گئے تو وہاں فقہ کی کلاس تھی، تو یورپین آئے ہوئے تھے، یورپ سے نوجوان تھے، کنورٹ ہوئے ہیں، یا جو کنورٹ تھے ان کی پھر اولادیں آگے ہیں، تو وہ گورے تھے، وہاں پر فقہ کے استاد تھے، تو ان سے یہ سوال کیا انہوں نے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک نوجوان ہے، 16 17 18 20 سال عمر ہے، تو مسئلہ تو ہے، تو انہوں نے پھر اس پر جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ کیونکہ شریعت میں اس پر ڈائریکٹلی کوئی حکم نہیں ہے، ماسٹربیشن پر اس کے حوالے سے کوئی حکم جاری کرنا یہ تو درست نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہاں پر بات ہوئی، وہ لڑکے تھے اور وہ آپس میں، پتہ ہے لڑکوں کا پھر عادت ہوتی ہے، جیسے ان کو لگا ایسے کہ یہ تو جسٹیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے بھائی، باہر نکلے تو وہ ایک ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس پر بڑا سخت رد عمل دیا اور اس چیز کو بہت ہی غلط انہوں نے قرار دیا۔ اب میں نہیں ایگزیکٹ وہ ورڈ یوز کروں گا جو نے، لیکن بہت ہی سخت اس پر انہوں نے دیا۔ اب باقی جو علماء تھے، جو مفتیان حضرات تھے اور فقہ کے استاد تھے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب فقہ ایک چیز کہہ رہی ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، آپ اپنی طرف سے اس کو اتنا سخت حکم کیسے جاری کر رہے ہیں؟ اینی وے ٹاپک آگے بڑھا تو میں نے کیا کیا کہ میں وہ چیز لے کے مولانا شیخ محمد رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا پتہ تو کریں کہ یہ کیا ہے۔ تو میں نے نا مولانا سے پوچھا کہ مولانا یہ ماسٹربیشن کے حوالے سے یہ سوال ہوا تھا فقہ کی کلاس میں، انہوں نے یہ کہا، اور پھر جو بزرگ تھے ہمارے بڑے انہوں نے یہ اس پر حکم دے دیا، اور وہ جو علماء ہیں وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، اور بڑا تو مولانا مجھ سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ اس کا الٹرنیٹو کیا ہے؟ زنا۔ تو اس کا لیٹ سے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ چیز آپ چھوڑ دیں، تو اس کا الٹرنیٹو جو آپ کریں گے وہ آپ موقع تلاش کریں گے کس کی؟ کہ زنا کا۔ تو زنا کیا ہے؟ کبیرہ۔ آگے پھر میں نے کہا زنا، میں نے بھی یہی جواب، میں نے کہا اس کا الٹرنیٹو زنا ہے۔ تو اس پہ مولانا نے کہا کہ اس میں تمہارا جواب کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ نہیں۔ یہ تو ہو گیا جو مولانا نے کہا۔ اب ہم قرآن کریم میں سے دیکھتے ہیں قرآن میں کیا چیز آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ایک آیت ہے کہ دن کے دونوں اطراف نماز قائم کرو اور رات کے نزدیک آتے ہو، اور بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا ڈالتی، ہٹا ختم کر دیتی، اور اس میں نصیحت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈال۔ اب جب بندہ تفسیر میں جاتا ہے تو چاہے کوئی بھی ہے، مطلب کہ یہ عام تمام یہ واقعہ جو ہے جس کو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ ہماری تقریباً تمام تفاسیر میں ہے، اور جو یہ حدیث ہے یہ بڑی بڑی ہماری بخاری، مسلم، ابو داؤد، ان تمام میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا، اب اس روایت میں تقریباً میں نے 7 8 9 مختلف روایات آتی ہیں، لیکن تقریباً ایک ہی واقعے کی مختلف انداز میں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ، یہ ہم ایک صحابی کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا نام بھی دیا گیا، وہ ہم بیان نہیں کریں گے، تو لیکن ایک انصاری تھے، مدینہ کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی عورت کے ساتھ سب کچھ کیا ما سوائے زنا کے۔ اب ان کو برا لگا، وہ کیا انہوں نے کیا کیا، سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس جب گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میں تو اس کا جواب پوچھا کہ کیا تم نے حد تو نہیں کراس کی؟ کہا میں نے، آپ وہ صحابی تھے، وہ سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے گئے، آپ نے بھی پہلے پوچھا کہ حد تو نہیں کراس کی؟ انہوں نے کہا نہیں حد نہیں کراس کی، باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں کروں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور انہوں نے اسی طرح وہ کہا کلو شیء الا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا
ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اور صحابہ اکرام کو پتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے چوتھی دفعہ نہیں پوچھنا، پھر حکم آئے. تین دفعہ کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا چاہتے نہیں تو آپ لوٹ گئے. تو سیدنا عمر فاروق پاس آپ باتیں لقد ستر اللہ علیہ لو ستر علی نفسہ، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا، کاش یہ اپنے پر خود بھی پردہ ڈالتا. آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو ارشاد فرمایا اس کو میرے پاس واپس لے کر. آپ گئے، اس کو واپس لے کر آئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ وضو کرو اور 2 رکعتیں ادا کرو اور تمہارا گناہ مٹ گیا. سیدنا عمر فاروق آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ الہ وحدہ للناس کافہ، کہ یا رسول اللہ یہ صرف اس کے لیے ہے یا سب لوگوں کے لیے ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للناس کافہ. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک میری تمام امت کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سو اگر ہم سے برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھائی چھوڑ دیں. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھائی کو بڑھا دیں، ہم زیادہ استغفار کریں، ہم زیادہ اللہ کا ذکر کریں، ہم زیادہ نوافل پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں.